ان کی نا یہ جو جگر مراد آبادی تھے، ان کا اصل نام ہے علی رسول. کیا نام ہے؟ علی رسول. یہ شاعر تھے اور ان کا جو لقب تھا وہ تھا رئیس المتغزلین. یعنی یہ غزل جو ہے نا جی لکھا کرتے تھے اور غزلیں پڑھا کرتے تھے. جگر مراد آبادی جو ہے نا جی ان کو کہا جاتا تھا رئیس المتغزلین، یعنی غزل لکھنے والے. اور ایک دفعہ اجمیر شریف میں جو ہے نا جی کیا ہونے لگی، ایک نعتیہ مشاعرہ ہونے لگا. تو لوگوں نے کہا کہ جی جگر مراد آبادی کو بھی بلا لیا جائے. تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا بھئی ان کو تو نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ ان کو نا یہ اشعار پڑھتے تھے، غزل وغیرہ پڑھتے تھے، تو ساتھ جیسے شعراء کی ایک عادت ہے کہ شراب بھی پیتے تھے. یہ اتنا زیادہ شراب پیتے تھے کہ یہ جب سٹیج پر پڑھنے آتے تھے نا، بیٹھے ہوئے بھی ان کے ساتھ جو ہے نا جی بوتل پڑی ہوتی تھی، اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا جی اپنے پاس سٹیج پہ بھی جب بیٹھتے تھے نا تب بھی جو ہے نا جی وہ بوتل رکھ کے بیٹھتے تھے اور ساتھ پیتے رہتے تھے. تو جب اجمیر شریف میں بہت بڑا نعتیہ مشاعرہ ہونے لگا تو لوگوں نے کہا کہ جی مراد آبادی کو بھی بلا لیا جائے. تو اس میں پھر دو رائے ہو گئیں. کچھ لوگ کہنے لگے کہ جی وہ تو صحیح آدمی نہیں ہے، اس کو نہیں بلاتے، اور کچھ کہنے لگے بلا لیا جائے، اتنا بڑا نام ہے. اب جب یہ لوگ راضی ہوئے کہ جی بلا لیتے ہیں تو پہنچے جگر صاحب کے پاس. انہوں نے جا کر کے کہا کہ جی ہم اتنا بڑا جو ہے نا جی مشاعرہ رکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کا آنا ضروری ہے. تو اب حالت اور ہوگی کہ وہ کہنے لگے کہ جی میں کیسے آ سکتا ہوں، میں تو اتنا سیاکار آدمی، اتنا گناہ گار، اور میں نے کبھی نعت لکھی نہیں ہے، تو میں کیسے آ سکتا ہوں، میں نہیں آ سکتا. تو لوگوں نے بڑی سفارشیں کروائیں، لوگوں کو کہا، کبھی کسی کو فون کر، کبھی کسی کو کہلوایا کسی کے ذریعے سے. تو حضرت بڑی مشکلوں سے مان گئے کہ ٹھیک ہے چلے میں آؤں گا. اب جب وہ ان کو منوا کے لائے تو پیچھے جب فلیکس بنی یا جو سمجھ لے کہ اعلان ہوا کہ جی جگر مراد آبادی نے بھی آنا ہے، تو پیچھے عوام کھڑی ہو گئی مظاہرے کرنے کے. وہ تو بندہ ہی نہیں ٹھیک، آپ کیسے اس کو بلا رہے ہیں، ہم اس کو نہیں آنے دیں گے. کبھی کہیں جو ہے نا جی احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں. اب ہوا کیا کہ جگر مراد آبادی روز نہا کے خوشبو لگا کے بیٹھتے تھے کہ میں کوئی نعت لکھوں تو صحیح، میں نے وہاں جا کر کے جو پڑھنی ہے آج تک تو کبھی نہیں لکھی، تو میں لکھوں. لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو لکھا نہیں جاتا تھا کچھ بھی. پھر اگلے دن بیٹھے کوشش کی کہ کچھ لکھوں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس وقت انسان کا قلم چلتا ہے جب اللہ چاہتے. تو بڑی کوشش کی، نہیں. ایک دن بیٹھے نہا دھو کے خوشبو لگا کے بیٹھے، اور بیٹھ کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا جی سلنڈر کیا کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں بڑا سیاکار ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے معاف فرما دے. بس جب انہوں نے معافی مانگی نا صدقے دل سے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے عطا شروع کر دی. ایک مطلع ان کے ذہن میں آیا، اس کو لکھا، دوسرا لکھا، پوری ایک مدحت، پوری ایک نعت لکھ دی. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے دربار کا ایک اصول ہے، جب تک انسان وہاں سلنڈر نہیں کرتا نا، اپنی غلطیوں کو مانتا نہیں، اس وقت تک اس کو کسی چیز کی کوئی عطا نہیں ہوتی. ہاں، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جب گئے نا عمرہ کرنے کے لیے تو روضہ رسول کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے بیٹھے، فرمایا میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے حضور کا دیدار نہ ہو جائے.
میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا. گئے بیٹھ گئے, ایک دن گزرا دیدار نہیں ہوا, دوسرا دن گزرا دیدار نہیں ہوا, تیسرا دن جب گزرنے لگا تو اپنی حالت کو دیکھ کر کے پھر جھکے, پھر وہیں بیٹھے انہوں نے چند اشعار کہے, ایک کلام لکھا اور اس کو پڑھا, اور فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے آخری شعر پر پہنچا تو میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ٹھیک ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو نیچے نہیں کرتا نا, جھکتا نہیں, اس وقت تک اس پر اللہ کی عطا نہیں ہوتی. تو انہوں نے کیا لکھا, فرمایا کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. یعنی وہاں بیٹھے تھے نا, بیٹھ کر کے یہ کہے, اس گلی کا گدا ہوں جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری رضا کی بات, کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا. یعنی انہوں نے کہا کہ رضا تو ہی کہتا ہے کہ تیرے سے پوچھے, ایسا تو نہیں ہو سکتا, تجھ جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں. فرمایا جب میں نے یہ لکھا اور یہ پڑھا, اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اپنے آپ کو جھکایا. پہلے تو کہا کہ میں اس وقت تک اٹھوں گا نہیں جب تک حضور کو نہ دیکھ لوں, لیکن نہیں ہوا. جب خود کو کمتر سمجھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اب کیا ہوا, مظاہرے شروع ہیں وہاں, اور انتظامیہ نے کہا کہ جی مراد آبادی صاحب آپ 3 دن پہلے آ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اسی دن آئیں گے نا, لوگ آپ کو اسٹیشن سے راستے میں روکیں گے, آپ کس طرح سے آئیں گے. بلوا لیا ان کو, کسی کے گھر ٹھہرایا. اب مراد آبادی صاحب سن رہے ہیں, کبھی کہیں سے مظاہرے ہو رہے ہیں, کبھی کہیں ہو رہے ہیں, اور بڑے مطمئن انسان تب ہوتا ہے جب اس کی لائن اوپر ملی ہوتی ہے, تو بڑے مطمئن. اب اس دن وہ تھا, مشاعرہ تھا, تو وہاں لوگ سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. پیچھے سے چھپا کر کے ان کو سٹیج کے پاس لے گئے. بس اعلان ہوا کہ جی جگر مراد آبادی جو ہے نا جی, اب نعت یا کلام پیش کریں. لوگ کھڑے ہو گئے, بھئی ہم تو اس کو نہیں سنیں گے, یہ تو شرابی آدمی ہے. لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا. آپ نے ایک جملہ جو ہے نا جی اسپیکر کے اندر بولا, اور آپ فرمانے لگے, لوگوں دیکھو مجھے نہیں پسند کرتے یا رسول اللہ کی نعت کو نہیں پسند. اگر مجھے نہیں پسند کرتے نا تو وہ اور بات ہے, لیکن اب یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, اب یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, کس کی بات کہہ رہا ہے. تو لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے. تو انہوں نے جو وہ نعت لکھی, اور وہ نعت پھر اس وقت انہوں نے پڑھی, اور اس نعت کا جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, تو وہ انہوں نے پڑھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہتے ہیں ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. رند بولتے ہیں گناہگار کو, یعنی ایک گناہگار ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ, تو صبح ازل آئینہ حسن ازل ہے, تو صبح ازل آئینہ حسن ازل ہے. اے صلی علی صورت سلطان مدینہ, اے خاک مدینہ تیری کلیوں کا تصدق, اے خاک مدینہ تیری کلیوں کا تصدق. تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ. اس طرح کہ ہر سانس ہو مصروف عبادت, دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ. اور یہ جو شعر لکھا نا, اس امت آسی سے نہ منہ پھیرنا خدایا. اس امت آسی, آسی کہتے ہیں گناہگار, اس امت آسی سے نہ منہ پھیرا خدایا. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. یعنی اللہ اگر تو نے اس گناہگار امت سے منہ پھیر لیا تو پھر تیرے نبی کی جو غیرت ہے نا وہ بہت نازک ہے. اللہ کے نبی کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ میری امت کا کوئی ایک شخص
جہنم میں جائے، تو اے اللہ تو اپنا منہ نہ پھیر اس گناہگار امت سے۔ اور پھر فرمایا کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، کافی ہے بس ایک سلطان مدینہ۔ ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں داڑھی رکھی اور نیک ہو گئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ بھئی مراد آبادی یہ کیسے ہوا؟ تو فرماتے تھے کہ اس عشق میں میرا کمال صرف اتنا ہے، اس عشق میں میرا کمال صرف اتنا ہے کہ وہ مجھ پہ چھا گئے اور میں زمانے پہ چھا گیا۔ اور پھر